اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو خوش آمدید ہے آپ کو پھر سے اپنے یوٹیوب چینل میں، جہاں پر کرامات اولیاء کی ایک سیریز کو میں نے شروع کیا ہوا ہے، اور ایسی عجیب خرق کرامات میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور ایسی کرامات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو سٹیجوں پہ آپ کو قصے کہانیاں سننے کو ملتے ہیں، سلمان مصباحی صاحب، پیر اجمل رضا قادری صاحب اور وہ جمال الدین بغدادی صاحب، ان کے پاس تو چند ایک جو مشہور ہے نا، اور میں نے جو تھدے شروع کیے ہوئے ہیں نا، میرے پاس بے شمار کنٹینٹ اس بارے میں پڑھا ہوا ہے کہ جو ایسی کرامات میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی اس سے سرفراز ہوں، اور زیادہ سے زیادہ آپ اپنی رائے میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ ایسی کرامات صحابہ کرام کو کیوں نہیں ملی، ایسی کرامات انبیاء کرام کو کیوں نہیں ملی۔ ان کے پاس تو معجزات تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے، ان کے پاس کرامات ہیں جو خود سے گھڑی گئی ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہے حیات فرید، ایک کتاب ہے جو کہ کرامات اولیاء کے اوپر لکھی گئی، اور ان میں خاص طور پر جن کا ذکر کیا گیا ہے حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، المعروف پاک پتن شریف والے، یہ ان کی کرامات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ تو اس میں سے میں آپ کو ان کی مشہور اور چند کرامات پڑھ کے سناتا ہوں۔ سب سے پہلی کرامات میں یہاں پہ آپ کو ضرور پیسٹ کر دوں گا تاکہ آپ بھی اس کو پڑھیں، کہ یہ میں خود سے نہیں آپ کو پڑھ کے سنا رہا، جو ان کی کرامات ہیں میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تو ان کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لکڑیوں کا گٹھا سونا بن گیا۔ تو اس کے جو راوی ہیں وہ لکھتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چند مسافر شیخ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے جو بھی سوال کرتے امتحان کے طور پر کرتے۔ آپ کے سامنے لکڑیوں کا ایک گٹھا رکھ دیا تھا۔ ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ درویش کی ذات میں کتنی روحانیت ہو سکتی ہے یا کتنی قوت ہو سکتی ہے؟ آپ نے فوراً دونوں ہاتھ لکڑیوں کے گٹھے پر مار کر فرمایا، اس گٹھے کو کہو تو یہ سونے کا بن جائے۔ ابھی یہ کلمات شیخ صاحب کی زبان مبارک سے ابھی نکلے ہی نہ تھے کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا سونا بن گیا۔ کلیپنگ، واہ 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 واہ، کیا کرامات بیان کی گئی ہے کہ ابھی وہ ان کے سامنے گٹھا آیا اور وہاں پہ وہ سونے کا بن گیا۔ ابھی یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ یار یہ فرید الدین ابھی بھی تو یہاں پہ زندہ ہے۔ جب ولی قبر میں جاتا ہے تو وہ مدد زیادہ کرتا ہے، جب ولی زندہ ہوتا ہے تو وہ مدد کم کرتا ہے۔ تو یہ المعروف گالیوں والی سرکار مفتی سمر باس پادری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ ولی اگر زیادہ سنتا ہے تو اس وقت جو ملک کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، IMF پیچھے پڑی ہے، کبھی یہ بھی کہہ دو کہ مظہر نور خدا وہاں پہ دربار پہ جا کے، داتا دربار پہ جا کے کہہ دو نا، تو پھر آپ کا وہ جو حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اتنے خود غرض تھے کہ وہ صرف اپنی کرامت کو بیان کرنے کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے ایسی کرامات بیان کرتے تھے۔ چونکہ ابھی پاکستان ایک مشکل ترین کرائسس سے گزر رہا ہے، تو یہ اب ولی کہاں ہے کہ جو امریکہ میں ٹریڈ کیوں ہوتی ہے، ڈالر میں ٹریڈ کیوں ہوتی ہے امریکہ میں؟ وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہاں پہ سونا زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، اور جس ملک میں بھی سونا زیادہ مقدار میں پایا جائے گا، ٹریڈ اسی کی کرنسی پہ ہوگی، چاہے وہ روپے ہے، چاہے وہ انڈین روپی ہے، چاہے وہ چائنیز یوان ہو، چاہے وہ جیپنیز ین ہو، برطانوی پاؤنڈ ہو، یا کوئی بھی کرنسی ہو۔ تو اس کا مطلب اگر پاکستان میں روپے میں اگر ٹریڈ کی جائے پورے ورلڈ لیول پہ گلوبلی، تو سوچیں کہ پاکستان کو کتنا زر مبادلہ ملے گا۔ جو لوگ باہر جا کر اتنی زیادہ ترقیاں کرتے ہیں، تو وہ جب پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے ان بزرگوں کی بدولت، اب یہ بزرگ نظر کیوں نہیں آتے؟ اب ان کی کرامات سونے والی چاندی والی کیوں نہیں نظر آتی کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے؟ تو لہٰذا آپ اپنی رائے مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا۔ ابھی میں آپ کو اگلا ایک نقطہ پڑھ کے سناتا ہوں، حیات فرید میں سے ہی چند لمحوں میں کئی مقامات سے ہو کر آنا۔ دیکھیں، یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، اور اس بات پہ بھی بہت زیادہ ورکنگ ہو رہی ہے کہ اس دور میں جہاں پہ ٹیکنالوجی کا لیول بہت زیادہ ہو چکا، تو آج کل ایک ٹیلی پورٹیشن، ایک میں آپ کو یہاں پہ ایک کلپ بھی چلا کے دکھاتا ہوں کہ آنکھ جھپکتے ہی آپ ایک مقامات سے دوسرے مقامات تک کا سفر کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی یوں چٹکی بجائی، غائب ہوا، دوسری جگہ پہ وہ اپیئر ہو گیا۔ تو یہ ٹیکنالوجی تو ابھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اولیاء کرام نے یہ ٹیکنالوجی آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے ہی متعارف کروا دی تھی۔ تو ابھی جو اس کی جو ورکنگ ہو رہی ہے وہ جسٹ ایک اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہو رہی۔ تو وہ کیسے ٹیلی پورٹیشن کرتے تھے، میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سلطان المشائخ نے فرمایا کہ یوسف ہانسوی درینا دوست تھے۔ ایک دفعہ جب وہ سفر سے واپس آئے، حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس سفر میں تم نے کس کس بزرگ کی زیارت کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ فلاں بزرگ اس طرح مشغول تھے،
فلاں بزرگ اس طرح مجاہدات کر رہے تھے، یہ سن کر آپ کے دل میں رغبت پیدا ہوئی کہ انہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ وضو کرنے کے لیے اٹھے، جلدی ہی واپس تشریف لے آئے۔ یوسف نے دریافت کیا کہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو بعض مشائخ کی تعریف کی تھی وہ میرے دل میں ان کے ملنے کا شوق پیدا ہوا، تو میں صرف اسی دورانیہ میں ان سب سے مل کر آیا ہوں۔ جو بعض مشائخ کی تعریف تم نے میرے سامنے کی ہے، میرے دل میں ان سے ملنے کا شوق پیدا ہوا، تو میں نے جا کر سب کو دیکھا، سب نے دکانداری کر رکھی ہے اور روزی کی خاطر پیر بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی، یہاں پہ میں آپ کو ایک اپنی رائے بھی شیئر کر دوں۔ یہاں پہ مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ ایک پیر دوسرے پیر سے جیلس بھی ہوتا ہے، تو یہ اندازہ کرے کہ ایک پیر دوسرے پیر کو کرامت کر کے دکھاتا ہے اور دوسرا اس سے بڑی کرامت کر کے دکھاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے وہ رابعہ بصری کے کیس میں بتایا تھا کہ جب حسن بصرہ نے وہ پانی کے اوپر مسلح ڈالا تو انہیں کہا نماز پڑھیے، لیکن اس نے ہوا میں بچھا دیا کہ ایتھے پڑھیے، یعنی کہ ایک سے بڑھ کر ایک۔ تو کیا آپ اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ ٹیلیپورٹیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ یوں ایک وضو کرنے میں کتنا دیر لگتا ہے؟ میکسیمم 1 سے 1.5 منٹ، تو اسی دوران دیکھیں انہوں نے جو ہے نا وہ جا کے وہاں سے ملاقات بھی کر لی۔ تو دوستو، ایسی کھچ کرامات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ مجھے ضرور دے سکتے ہیں، اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسی چیزیں سنا کر ہم غیر مسلموں کو اپنے پاس لا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں لا سکتے۔ تو آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ ضرور یہ کرامات شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔